اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا قد قتلت العبرت حضرت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جمال جد ایک یہودی کا غلام تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو اس یہودی کی غلامی سے رہا کرایا تھا۔ مولا علی مشکل کشا علی کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس سے نیکی کر اس کے شر سے ڈر۔ تو جب کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور شام غریباں کا وقت آ گیا تو انہوں نے لوٹ مار کی آواز دی کہ لوٹو رسول بادشاہ کے خیمے لوٹو، حسین بادشاہ کے خیمے لوٹو، جو کچھ بھی مل جائے وہ لے لو۔ تو یہ ملعون جب کربلا کے میدان میں گزرا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش پڑی تھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اپنی ہاتھ میں انگلیوں میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ تو اس ملعون نے جب دیکھا کہ نبی کا بیٹا ہے اور علی کا بیٹا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے یہ بہت قیمتی ہوگی، تو اس کو یہ بھی تھا کہ کوئی خیموں سے سامان بھی مجھے مل جائے، میں وہ بھی لوٹ مار لوں اور یہ انگوٹھی بھی لے لوں۔ تو اس نے انگوٹھی اتارنے کی بڑی کوشش کی۔ اللہ گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اتنا زخمی تھا رسول کا بیٹا کہ وہ انگوٹھی اس ملعون سے اتری نہ گئی۔ یہ خیموں کی طرف بھی دیکھتا تھا اور انگوٹھی بھی اتارتا تھا، لیکن ہاتھ کی انگلیوں پہ اتنے زخم تھے زہرا کے لال کے کہ وہ انگوٹھی اتر نہیں سکتی تھی۔ تو اس ملعون نے میدان میں دیکھا، کہیں سے پتھر لے کے آیا، 2 پتھر، اور ایک پتھر پہ ہاتھ رکھا امام حسین علیہ السلام پر، اوپر خنجر رکھ کے دوسرے پتھر سے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی انگلی کو شہید کیا اور وہ انگوٹھی اتاری۔ جب یہ پتھر پہ رکھ کے خنجر پہ پتھر مار رہا تھا انگوٹھی حاصل کرنے کی خاطر، تو ایک بی بی پاک کالے برقے والی بی بی کی آواز آئی، شرم کر ملعون، تیرے اوپر حسین بادشاہ کا کتنا بڑا احسان ہے، تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس بادشاہ کی میں نے اس شہزادے کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اور تو اس کی انگوٹھی اتنی بے دردی سے اس کی انگلی شہید کر رہا ہے، ظالم کچھ شرم حیا کر۔ اس نے انگوٹھی اتار لی اور خیمہ گاہ کی طرف یہ دوڑا، اور اس نے کہا کہ میں ادھر سے بھی جو سامان ملتا ہے وہ میں لوٹ لوں۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتا کے چلوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں ایک مرتبہ شہید نہیں ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو امت مسلمہ نے، نبی کے کلمہ گوہوں نے ایسے 7 مرتبہ ذبح کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو 7 مرتبہ انہوں نے ذبح کیا۔ تو آخر پہ ایک کمربند اتارنے یہ آیا ملعون، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ یہاں رکھا، اس نے کہا میری بہنیں ابھی آئیں گی، وہ میری لاش کو دیکھیں گی، نہ کرو ظالمو۔ تو اس یعنی کہ جس کو بھی جہاں سے جو چیز ملی، جتنا بھی ظلم ہو سکا انہوں نے رسول کے بیٹے پہ کیا، ان کو شرم حیا نہیں ہے، یہ اجر رسالت دیتے رہے۔ جب یہ شام غریبہ ہو گئی اور یہ قافلہ کوفہ سے شام روانہ ہو گیا، جب یہ بازار شام میں گیا تو حضرت امام سجاد علیہ السلام رستے میں بولتے نہیں تھے، وہ صرف دیکھ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس کو دیکھ کے روتے تھے اور چپ کر کے خاموش ہو کے جاتے تھے۔ بہت صبروں والا ہے میرا پاک امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حالانکہ جذبات میں اور غصے میں اور طاقت میں حضرت عباس کا شاگرد ہے، لیکن ہر چیز اس نے برداشت کی ہوئی تھی، بیمار بھی تھا اور اتنی 72 شہید کروا کے بھی آ رہا تھا، بچوں کو اونٹوں سے گرتے ہوئے بھی اٹھاتا تھا، جو بچہ اونٹ سے گر جاتا تھا وہ پچھلا اونٹ جو آتا تھا اس بچے کے سینے پہ یا جسم پہ پاؤں رکھتا تھا، وہ بچہ وہیں مر جاتا تھا۔ تو جب یہ قافلہ بازار شام میں آیا تو
نجس عورتیں ناچتی بھی تھیں اور ڈانس بھی کرتی تھیں، اور شرابی شراب پی کے ناچتے تھے اور کہتے تھے ہم نے رسول کا گھر اجاڑا، ہم نے رسول کے گھر کو ایسے کربلا میں ایسی اذیت دی، ہم نے رسول کی بیٹیوں سے چادریں چھینی۔ تو یہ بی بی پاک سکینہ جا کے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے دامن کو پکڑتی تھی اور کہتی تھی بھیا بھیا سجاد۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے تھے جی 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 سکینہ کیا کہتی ہے میری بہن، کیوں اتنی پریشان ہے، کیوں روتی ہے؟ کہ کیا کہتی تھی مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، یہ شام کا بازار، یہ امتحان ہے، نانے کا کلمہ بچ جائے، میرے بابے کا عشق اللہ سے پورا ہو جائے، میں اس امتحان میں پوری اتروں گی۔ ایک بات کرتی ہوں، اس ملعون شمر کو کہہ کہ یہ جب میرے نزدیک آتا ہے، میرے محمل کے نزدیک، اور یہ نیزہ ایسے میری طرف کر کے کہتا ہے اب بتا تیرا چچا عباس کہاں ہے جس کے مان پہ تم لوگ ہاشمی مان کرتے تھے، اس کو کہہ میرے چچے عباس کی مجھے تانے نہ دے۔ یہ مجھے کیا کہتا تھا، ایک ملعون مجھے کہتا تھا حسین بن نبیر لعنت اس پہ، وہ کہتا تھا یہ قبر کو میں نے نیزہ مارا ہے، میں نے سام ماری ہے۔ بھیا شمر کو کہہ یہ مجھے آ کے عباس چچا کے یہ تانے نہ دے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہا یہ نانے کی امت ہے، یہ اجر رسالت دے رہی ہے، بہن برداشت کر۔ اس نے کہا میں کیسے برداشت کروں، حضرت عباس کا سر نیزے سے اڑتا ہے اور دیوار پہ اس طرف لگتا ہے، کبھی پھر اس طرف لگتا ہے۔ جب یہ کمینہ تانے مارتا ہے شام کے بازار میں، دونوں طرف دیواروں پہ حضرت عباس کا سر لگتا ہے۔ تو اس اثنا میں یہ قافلہ گزرتا ہوا شام کے بازار میں گیا، تو ایک رومی آیا 6 ماہ بعد، اس نے آگے ایک دکاندار سے شام کے بازار میں سودا خریدا، اور وہ اس نے دیکھا دیواروں کی طرف تو ایک تازہ خون لگا ہوا تھا۔ تو اس رومی نے پوچھا کہ اے دکاندار تم یہ بتاؤ تم لوگ قربانی چھتوں پہ کرتے ہو؟ اس دکاندار نے کہا نہیں ہم تو چھتوں پہ قربانی نہیں کرتے۔ اس نے کہا پھر یہ تازہ خون لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہاں سے نبی زادیوں کو گزارا گیا تھا، وہ قافلہ قید میں تھا، وہ اونٹوں پہ بیٹھے تھے، اور جو ہے نا یہ یزید ملعون نے یہ ظلم کیا تھا۔ اس نے کہا اتنا ظلم بھی ہوتا ہے کہ دیواروں میں، اس نے کہا یہ حضرت عباس کے سر کا خون ہے، اور جو پتھر لگتے ہیں بی بی زینب اور بی بی فضہ اور بی بی رقیہ کے سر پہ، جو پتھر بھی لگتے تھے بی بی سکینہ کے، مولا سجاد کے، امام محمد باقر کے، اور وہ جو خون کے قطرے اڑتے تھے وہ دیواروں پہ جاتے تھے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا یہ وہ خون ہے، یہاں ہم چھتوں پہ قربانیاں تو نہیں کرتے۔ بازار شام میں بہت مطلب ہے جتنا بھی ان سے ہوا انہوں نے اذیت دی اور انہوں نے ظلم کیا، یزید کی فوج نے، یزید ملعون نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے بے شمار۔ اس نے یہ کلمہ پاک محمد کا، پاک حسین بادشاہ نے بہت مشکلوں سے اس کو بچایا، اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کی شریعت کو بچایا۔ میرے دوستو احکامات آل بیت پہ چلو، جو 12 امام 14 معصومین پنجتن پاک کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کہتا ہے اس پہ عمل کرو، جیسے ہی قرآن پاک کا حکم ہے ویسے ہی کرو، اور میرے حق میں دعا کرو صدقہ بی بی پاک کی اس بے گناہ اس کا تکلیفوں کا اللہ تعالیٰ میری بقایا زندگی آل و عیال کے ساتھ کربلا محلہ میں رکھے، اور میں مولا حسین بادشاہ کے زواروں کی خدمت کروں، ان کی جوتیاں صاف کروں، اور جو بیمار ہیں ان کو مولا اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جن کے گھر نہیں ہے ان کو گھر دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے، جو شوگر کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، خاص کر جو غیر ملکوں میں بیٹھے ہیں، جو نوجوان بے روزگار ہیں یا وہ جس پریشانی میں ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ تعالیٰ آل محمد کے صدقے اور بی بی پاک سکینہ کی تکلیفوں کے صدقے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جو بے گناہ قیدی ہیں صدقہ مولا سجاد کی بے گناہ قید کے آل محمد ان کی قید رہا کرے۔ جن بچوں نے پیپر دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی یا بچوں کی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے عقائد کے ثواب کرے۔ آل محمد جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو حج زیارات کے طلبگار ہیں آل محمد کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ان کو حج زواری کرائے، اور 12ویں لال ولایت کا امام زمانہ کا خالق کائنات جلد از جلد ظہور کرے، اور ہر مومن کو اس مولا کی زیارت ہم غریبوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔